رہے ہیں. جیسے ہی نانا کو دیکھا، حسین نے دیکھا، حسن نے دیکھا، دور سے دیکھتے ہی نانا منبر شریف پہ بیٹھے تھے، حضرت بلال کی انگلی چھوڑ دی اور چھوڑ کے دوڑ پڑے. دونوں بچے دوڑ پڑے اور جا کر کے سیدھے نانا کو چپٹ گئے، نانا سے پیار کرنے لگے. نانا ہم نے 3 دن سے آپ کو دیکھا نہیں ہے، نانا جان 3 دن سے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے نانا جان، لیکن ماں بھی رو رہی ہے، آپ کے جسم پہ اوکاشا کوڑا مارنا چاہتے ہیں نانا. میں آگے سے ہوں، بھیا حسن پیچھے سے ہے، اوکاشا سے کہہ دو جتنے کوڑے چاہے مار لے. کون اوکاشا ہے جو کوڑے مارنا چاہتا ہے؟ جب اتنا کہا کہہ دو وہ صحابی رسول کوڑے مارے. اللہ اللہ، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا نہیں بچوں، نہیں میرے لال، نہیں میرے دل کے ٹکڑے، ارے وہ حسین اپنے نانا کی گردن سے چپٹے پڑے ہیں. جو نانا نماز حالت سجدے میں ہے، نماز میں پیٹ پہ آ کر کے نواسا بیٹھ گیا، نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہی وہ حسین اور حسن ہے جن کو سامنے رکھ کے دعا فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اور آج حسن حسین رو رہے اور کہہ رہے نانا جان، نانا جان ہم نے آپ کو گھیر لیا ہے، اوکاشا سے کہہ دو کوڑا مارو. جب اتنا کہا صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، علی کا دل کانپنے لگا. حضرت علی کو جب نبی نے دیکھا کہا بلال کوڑا دے دو، بلال کوڑا دے دو. جب اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا گیا، لوگو اس مدرسے سے یہ لے کر کے جانا. جب بلال نے کوڑا دیا اوکاشا کے ہاتھ میں، جب کوڑا گیا اوکاشا نے کہا آقا آقا اگر میں حسن حسین کے ایسے ہی کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے فرمایا علی دونوں بچوں کو لے لو، میرے پیاروں کو لے لو، میرے لاڈلوں کو لے لو. اب علی دونوں بچوں کو پکڑ رہے، حسین نانا کو نہیں چھوڑ رہے. کہہ رہے بابا بابا آج ہمیں چھوڑ دو بابا، ہماری ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے بابا، ہم نے ماں کو روتے ہوئے چھوڑا بابا. ذرا تم دیکھو تم نے اپنی ماں کو کتنی مرتبہ رلایا ہوگا، تم نے اپنے باپ کو کتنی مرتبہ رلایا ہوگا. کہا بابا بابا ہمیں چھوڑ دو. حضرت علی بھی نبی کے قدموں پہ بیٹھ گئے. حسین نانا کو نہیں چھوڑ رہے، حضرت علی بھی بیٹھ گئے. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، بلال کی آنکھوں میں آنسو، اوکاشا بھی رو رہے. ایسا منظر، ارے یہ ہے نبی، اور نبی کا نعرہ لگانے والوں تم کہتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن نبی کی سیرت تو سنو، نبی کی زندگی تو دیکھو، نبی کے حالات تو دیکھو. ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے. میرے نبی کے قدموں میں علی بیٹھے کہہ رہے آقا ہمت نہیں ہے آقا. علی دونوں بچوں کو پکڑو، علی پکڑو. علی نے پھر ہمت کری، دونوں بچوں کو پکڑا. حسین کہہ رہے بابا چھوڑ دو، حسن کہہ رہے بابا چھوڑ دو. بابا ماں کو ہم کیا جواب دیں گے، اپنی ماں کو کیا بتائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتے ہو، موبائل چلا کے ماں باپ کی گردنیں جھکاتے ہو. 15 18 سال کے موبائلوں پہ پڑے رہ کر کے SMS لکھتے ہو، دوسروں کی بہن بیٹیوں سے غنڈا گردی کرتے ہو. ارے ذرا ان کو دیکھو، یہ قاری قرآن، صاحب قاری قرآن ہے، 3 مولوی ہے، ایک عالم ہے. تم کہتے ہو کیا بنتا ہے؟ مدرسوں سے یہ بنتا ہے. یہ اتنے مفتی دیکھ رہے ہو، اتنے عالم دیکھ رہے ہو، کسی کھیت میں نہیں، اپنے گھر میں نہیں، یہ مدرسوں کی دین ہے. یہ فقیر جو بول رہا ہے یہ بھی مدرسوں کی دین ہے. مدرسوں پہ نظر
سے ضرورت پڑے تو مدرسوں کو مضبوط کرو، اپنے تعاون سے، اپنی محنت سے، اپنی سیاست سے، اپنی ہمت سے، اپنی طاقت سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی دانائی سے مدرسوں کو مضبوط کرنا پڑے تو کرو، اس لیے مدرسے مضبوط ہے تو تمہارا دین مضبوط۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کہہ رہے ہیں ماں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ اللہ، حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا اور روتے ہوئے بچے کہہ رہے ہیں بابا بابا نانا کے جسم پہ گھوڑا لگے گا، ہماری آنکھیں بند کر لو بابا، ہماری آنکھیں بند کر لو، ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری آنکھیں بند کر لو بابا۔ حضرت علی اور تمام صحابہ کہہ رہے ہو کاشا پھر مان جاؤ۔ وہ کاشا نے کہا آقا جس وقت گھوڑا لگا تھا آپ کے جسم پہ، میرے جسم پہ اس وقت کوئی قمیص نہیں تھی آقا، آپ یہ چادر اوڑے ہوئے ہیں، اگر میں اسی چادر پہ مار لوں تو کیا قضا ہو جائے گا؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا کہا میرے نبی نے چادر تطہیر اتار دی، میرے نبی نے چادر پاک اتار دی، میرے نبی نے چادر شریف اتار دی، نورانی چادر، برکت والی چادر، رحمت والی چادر اتار دی۔ اور اتارنے کے بعد جب نبی کا گورا گورا جسم دکھا، اللہ سمجھ یہ کون نبی ہے جو ابھی غلام سبحانی نے جو پڑھی تھی، یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب چمک والے اندھے شیشوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اندھے شیشوں میں چمکا کیے، اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ سمجھ میرے نبی کا جب گورا گورا جسم دکھا، صحابہ کی نظریں جھک گئی، صحابہ کی گردنیں جھک گئی۔ اب تو اوکاشا گھوڑا ماری دیں گے، مولا مولا اوکاشا کے دل کو پھیر دے، صحابہ کی نیت یہ ہے، مگر میرے نبی ایک غلام سے گھوڑا کھانے کے لیے تیار ہے، کہا گھوڑا مارو۔ صحابہ کہنے حضرت اوکاشا بولے آقا جس وقت گھوڑا لگا تھا میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، اگر آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہو، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہو، آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہو، آپ کا مبارک برکت والا نورانی چہرہ اگر میری طرف کو ہو اور میں ایسے ہی کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے اپنا رخ انور گھما لیا، چہرہ گھما لیا، پیٹھ شریف حضرت اوکاشا کی طرف کر دی۔ جب پیٹھ شریف اوکاشا کی طرف تھی، یہاں پر شان پر مہر نبوت دکھائی دے گئی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، مہر نبوت دکھائی دے گئی۔ صحابہ کی آنکھیں بند ہوئی اور پھر جب آنکھیں کھلی تو دیکھا حضرت اوکاشا آگے بڑھے اور گھوڑا ایک طرف رکھا، رکھنے کے بعد میرے نبی کی مہر نبوت کا بوسہ دے دیا اور بوسہ دینے کے بعد آقا کے قدموں کو چوما، چومنے کے بعد آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میرا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان، میں آپ کے گھوڑا نہیں مار سکتا تھا، لیکن کہا اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ گھوڑا مار لوں گا؟ نہیں۔ اے عمر تم سمجھ رہے تھے، اے عثمان تم سمجھ رہے تھے، اے مولا علی تم سمجھ رہے تھے حسن حسین کے گھوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دیکھوں اور ان آنکھوں سے دیدار کروں، ہونٹوں سے بوسہ دوں۔ آج میری وہی تمنا پوری ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن کانفرنس، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔